صدیق، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی تھی، سوشل میڈیا پہ گردش کرتی رہی، اور اس میں یہ گفتگو اسپیسیفکلی یہ بات ہو رہی تھی سائفر کے حوالے سے، اور ایلیجڈلی کہا جا رہا تھا کہ ان میں سے ایک آواز اعظم خان صاحب کی بھی ہے، اور یہ بھی گفتگو اس میں سنی گئی تھی کہ میٹنگ کے منٹس میں لکھوا لوں گا۔ یہ بھی کہا گیا تھا کہ ابھی عوام کی جو نرو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو یوز کیا جائے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ لنک ہے اس گفتگو میں اور ابھی یہ جو 164 کا بیان ریکارڈ کروایا؟ مزمل صاحب، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے کس صوبے کے کس شہر کے مجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان ریکارڈ کروایا ہے؟ کوئی یہ اطلاع سامنے آئی؟ اسی کے لیے تو آپ سے رابطہ کیا کہ آپ یہ اطلاع شیئر کریں ہم سے۔ دیکھیں مزمل صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ اب اسلام آباد میں، جیسے اگر ہم اسلام آباد کی بات کریں تو اسلام آباد میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، F8 کچہری جو اب جوڈیشل کمپلیکس، نیو جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل ہو گئی ہے، اور ایک اور جوڈیشل کمپلیکس ہے، تو وہاں ہمارے رپورٹرز موجود ہوتے ہیں، اور بھر کی عدالتوں میں رپورٹرز موجود ہوتے ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بڑی شخصیت احاطہ عدالت میں ہی داخل ہوتی ہے تو سب رپورٹرز اپنے اپنے موبائل نکال لیتے ہیں، اور اس پہ جس طرح اسلحہ تان لیا جاتا ہے اس طرح سے موبائل تان دیتے ہیں، اس پہ سوالات کی بھرمار کرتے ہیں، اور پھر وہ شخصیت جو بھی ہو وہ کمرہ عدالت میں پہنچتی ہے، اور کمرہ عدالت میں جب وہ پہنچ کے وہ بیان دیتے ہیں تو ہمارے رپورٹرز موجود ہوتے ہیں، اور ہمارے رپورٹرز خبر بریک کرتے ہیں۔ ایک تو میں، کیونکہ آج سارا دن سپریم کورٹ میں تھا اور سپریم کورٹ کے بعد بھی میری کچھ ایسی مصروفیات تھی، میں بالکل ٹی وی نہیں دیکھ سکا، تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ یہ انہوں نے کس ملک کے کس صوبے کی کس عدالت میں یہ بیان دیا ہے۔ ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ اس ساری چیز کو کنٹروورشل بنا دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان نے، جس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں سب پتہ ہے کہ اعظم خان کہاں پر ہیں۔ جب اس کے بعد شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں ہی آ کے اعظم خان صاحب کے بھانجے نے کہا کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، تو اس وقت پھر یہ ہوا تھا کہ پھر رانا ثناء اللہ صاحب سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا وہ کہاں پہ ہیں، لیکن ان کی فیملی رابطہ کرے گی تو ہم کوآپریٹ کریں گے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ وہاں پر موجود ہے، اور تمام ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری FIA، پولیس، تمام صوبوں کی، پورے ملک کے جو بھی متعلقہ ایسے ادارے ہو سکتے تھے جن کے پاس ہو سکتے تھے اعظم خان صاحب، سب نے آن ریکارڈ آگے بیان دیا ہوا کہ ہمارے پاس نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر چلیں یہ بات نہیں، وہ ان کے جو دوست کے گھر ہونے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں گھر تھے تو چلیں آج پھر ان کا یہ جو 164 کا بیان دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی دن میں چلتے پھرتے ایسے ہی گاڑی میں بیٹھوں دوست کے گھر سے نکل کے اور کسی کمرہ عدالت میں جا کے کہوں جائی صاحب میرا نام صدیق جان ہے اور میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، کچھ اعتراف کرنا چاہتا ہوں، جائی صاحب ذرا یہ ریکارڈ کرنا شروع کریں نا، اور پھر میں جائی صاحب کو ریکارڈ کرواؤں، میں وہاں سے نکلوں، اور اس کے بعد مجھے اس کے بعد جو پرائم منسٹر آفس کے بیٹ رپورٹرز ہیں وہ یہ خبر بریک کریں کہ جی صدیق جان نے فلاں شہر کی عدالت کی، پھر وہ جائی صاحب جو ہے نا وہ پرائم منسٹر آفس سے رابطہ کریں گے۔ اچھا، مطلب آپ کی گفتگو کا کرکس مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں اس خبر کو اور ان کے بیان کو۔ دیکھیں میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تو ایک ایک لفظ پہ یقین ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کی جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کی طرف سے یہ چیزیں جاری ہوئی ہیں، تو مجھے تو کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بالکل یہ باتیں کہی ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کے پاس ہیں۔ تو میں تو سر یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھئی وہ ملک کی کس عدالت کے کس مجسٹریٹ کے سامنے گئے ہیں، ایک تو یہ نہیں پتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو 164 کا بیان جی بہت امپورٹنٹ، یہ اسحاق ڈار صاحب کا بیان اٹھا کے دیکھیں، یہ تو چلیں ایک زبانی کلامی باتیں ہیں نا، اعظم خان صاحب کے جو اعترافات ہیں، اسحاق ڈار صاحب نے جن لوگوں کا بتایا تھا کہ کن کے گھروں میں جا کے رہے، کن کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوائے، ان لوگوں کے بھی بیانات موجود ہیں، کس طرح سے منی لانڈرنگ کی، کس کے کہنے پہ کی، کس شہر سے کی، اکاؤنٹ نمبر تک موجود ہیں، چیک نمبر تک موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں۔ تو آج وہ آپ کے وزیر خزانہ ہیں، ماشاءاللہ آج آپ کے ملک کی پوری جو ہزارہ ارب کا خزانہ ہے اس کے اوپر وہ امین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعظم خان صاحب ہیں کہاں پہ؟ دوست کے گھر سے وہ عدالت تو چلے گئے، کیا اب وہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں؟ دوست کے گھر ہیں، چلے حکومت بتا دیں ان کا دوست کہاں پہ رہتا ہے، تاکہ حکومت کے اوپر ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے اوپر بہت سے الزامات لگے اعظم خان صاحب کو لے کر، تو ابھی بتائیں تاکہ سارا میڈیا ان کے دوست کے گھر پہنچے اور بقی ادھیڑ کے رکھ دیں ان کے اعظم خان صاحب اور ان کی فیملی کے، کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے محترم شہباز شریف صاحب جو اس وقت پاکستان کی تاریخ کے سب سے سکسیسفل وزیر اعظم ہیں اور بڑے زبردست تابعدار، تو ان پہ آپ نے الزامات لگائے، ان کی حکومت پہ، انٹیلیجنس اداروں پہ، تو بڑا غلط کیا ہے صدیق۔ لیکن بالکل آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ شیڈی جو ہے معاملہ فی الحال وہ تو ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں۔
मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन। स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान। बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।